ہیڈ لائنز آپ نے جانی ہے، نیوز اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ دنیا میں کورونا وائرس کی نئی لہر کے پیش نظر حکومت سندھ نے NCOC سے سخت پابندیوں کا مطالبہ کر دیا ہے۔ چین سے آنے والے مسافروں کے ٹیسٹ اور ہوائی سفر کرنے والے مسافروں کے لیے ویکسین کو لازمی قرار دینے کی سفارشات کی گئی ہیں۔ کورونا وائرس کی نئی لہر نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ حکومت سندھ نے سخت اقدامات کے لیے کمر کس لی ہے۔ NCOC کو محکمہ صحت سندھ کی جانب سے لکھے گئے خط میں سفارش کی گئی ہے کہ چین سے آنے والے مسافروں کے لیے کووڈ-19 کے ٹیسٹ کو لازمی قرار دیا جائے اور ٹیسٹ مثبت آنے کی صورت میں مسافروں کو قرنطینہ میں رکھا جائے۔ وزیر صحت ڈاکٹر عذرا پیچو کہتی ہیں کہ کورونا کی نئی لہر پھیلنے سے پہلے ہی ہمیں تیاری کرنی ہوگی۔ بہرحال جو نیا ویریئنٹ آ رہا ہے اور چائنا میں پھیل چکا ہے، اس کے لیے ہمیں ابھی تیاری پکڑ لینی چاہیے۔ میں نے NCOC کو اپنی جو ہے تحفظات بھیجے ہیں اور ہم نے ان سے کہا ہے کہ جو ہمیں کرنا چاہیے اس کو ویریئنٹ کی وجہ سے، جیسے پہلے ہم نے SOPs ڈیولپ کیے تھے، وہ SOPs ہم چاہ رہے ہیں کہ کچھ اور اس میں مزید SOPs ایڈ کر کے SOPs ڈیولپ کرنے چاہیے۔ محکمہ صحت سندھ نے عوامی اجتماعات سے گریز کرنے کی بھی سفارش کی ہے۔ کانٹیکٹ میں بھی اضافہ کر دیا ہے اور آئسولیشن وارڈز کو دوبارہ متحرک کیا جا رہا ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں احتیاط بہرحال سب کو کرنی چاہیے۔ ابھی بھی ہم اس چھوٹے سے کمرے میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ابھی تو یہ ویریئنٹ نہیں آیا، لیکن ابھی میں سمجھتی ہوں کہ ابھی سے ہمیں یہ احتیاط کرنی پڑے گی کہ اتنی زیادہ کنڈیشن میں وداؤٹ وینٹیلیشن ہم یہاں ایسے جگہوں پہ کم ہی جائیں تو بہتر ہے، اور ہمیں ماسک ہمیشہ پہننا ہے اور اوبیسلی گیدرنگز اور پھر ویکسینیشن بوسٹر ویکسینز جو ہے ہمیں لگوانی چاہیے۔ دوسری جانب ملک بھر کے ایئرپورٹس پر بیرون ممالک سے آنے والے مسافروں کی کورونا اسکریننگ کو دوبارہ سخت کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کیمرامین شکیل خان کے ساتھ عاجز جمالی، سٹی 21 نیوز۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر عذرا پیچو نے کہا ہے کہ کورونا کی نئی قسم سے بچنے کے لیے بھی احتیاط ضروری ہے۔ پاکستان معاشی حالات ایسے نہیں ہیں کہ کاروبار کورونا کا مقابلہ کیا جا سکے۔ صوبائی وزیر صحت عذرا پیچو نے سول ہسپتال کراچی میں بچوں کے کارڈیولوجی وارڈ کا افتتاح کر دیا۔ صوبائی وزیر صحت نے کورونا کی نئی قسم سے بچنے کے لیے احتیاط کا مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ اس سے بچاؤ کے لیے ابھی سے تیاری کرنی ہوگی۔ پہلے بھی بہت اخراجات ہوئے، لیکن اب ملک کی معاشی صورتحال ایسی نہیں کہ مقابلہ کیا جا سکے۔ بہرحال جو نیا ویریئنٹ آ رہا ہے اور چائنا میں پھیل چکا ہے، اس کے لیے ہمیں ابھی تیاری پکڑ لینی چاہیے۔ میں نے NCOC کو اپنی جو ہے تحفظات بھیجے ہیں اور ہم نے ان سے کہا ہے کہ جو ہمیں کرنا چاہیے اس کو ویریئنٹ کی وجہ سے، جیسے پہلے ہم نے SOPs ڈیولپ کیے تھے، وہ SOPs ہم چاہ رہے ہیں کہ کچھ اور اس میں مزید SOPs ایڈ کر کے SOPs ڈیولپ کرنے چاہیے۔ عذرا پیچو کا کہنا تھا کہ بچوں میں دل کے امراض بڑھتے جا رہے ہیں۔ کزن میرج کی وجہ سے بچوں میں بیماریاں ہوتی ہیں۔ دل کے امراض کا بڑھنا بھی باعث تشویش ہے۔ پاکستان میں اس وقت کئی جان بچانے والی ادویات نایاب ہیں۔ Cardiac units are desperately needed. More than that, because of consanguineous marriages جو آپس میں کزنس کی شادیاں ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے جو percentage of congenital diseases یعنی کہ جو پیدائشی جو نقص ہیں جسم میں، وہ بہت زیادہ ہو چکے ہیں، اور اس میں کارڈیاک اول درجے پہ ہے کہ کارڈیاک جو ہے دل کے جو امراض ہیں، congenital diseases ہیں، وہ بہت بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور اس کی وجہ سے بہت پریشانی ہے۔ صوبائی وزیر صحت عذرا پیچو نے کہا کہ بچوں کے وارڈ کے لیے اگر سہولیات میں کوئی کمی ہوئی تو پوری کریں گے۔ انہوں نے کارڈیولوجی وارڈ کا دورہ بھی کیا۔ کیمرامین شکیل خان کے ساتھ اقتدار انور، سٹی 21۔ حکومت کی جانب سے کاروبار جلد بند کرنے کا معاملہ۔ کمشنر ہاؤس کراچی میں تاجروں اور سندھ حکومت نے کا وزراء کا اجلاس ہوا۔ تاجروں نے حکومت سے مارکیٹ رات 9 بجے جبکہ شادی ہال 12 بجے تک کھولنے کا مطالبہ کر دیا۔ کمشنر کراچی کے دفتر میں بڑی بیٹھک، مارکیٹوں کے اوقات کار پر اہم اجلاس طلب کیا گیا۔ تاجر برادری کی مختلف تنظیموں کے نمائندگان اجلاس میں شرکت کے لیے پہنچے۔ صوبائی وزیر سعید غنی کا کہنا تھا کہ تاجر سٹیک ہولڈرز ہیں، ان سے مشاورت ضروری ہے۔ وفاقی حکومت کو چیلنجز کا سامنا ہے، تاجروں کی تجاویز سامنے رکھیں گے۔ حتمی فیصلہ وفاقی حکومت کا ہی ہے۔ بنیادی طور پر اس میٹنگ کا جو مقصد ہے وہ آپ دوستوں سے رائے لینی ہے اور آپ کو اعتماد میں لینا ہے
اور جو فیصلے ہوں گے وہ آپ جو رائے دیں گے وہ پھر ہم ظاہر ہے کہ آپس میں ڈسکس کر لیں گے، فیڈرل گورنمنٹ کو بھی کنوے کریں گے اور کوشش کریں گے کہ جو بھی چیز خوش اسلوبی سے ہو جائے، بجائے اس کے کہ پھر وہ ایک عجیب سی صورتحال جو پیدا ہوتی ہے وہ نہ ہو۔ تاجر برادری نے اجلاس کو خوشائند قرار دیا، کہتے ہیں حکومت کی جانب سے پہلی بار تاجروں کو شامل کیا جا رہا ہے، ساتھ اوقات کار میں تاجر برادری کی جانب سے اضافے کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ اب پہلی دفعہ فیصلہ نہیں کیا گیا اور اعلان کرنے کی بجائے تاجروں سے اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کی گئی، جس میں اکثریتی رائے یہ تھی کہ 8 بجے کاروبار کا بند کرنا کم از کم کراچی میں یہ ممکن نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ہم پاکستانی ہیں الحمدللہ، تو ہم کیوں عمل نہیں کر سکتے؟ میں تو اس فیور میں ہوں کہ گورنمنٹ جو اقدام اٹھایا ہے بہترین اقدام ہے۔ کراچی کا اپنا ایک سینیریو ہے، 8 بجے تو کسی صورت ممکن نہیں ہے، ریزسٹنس آئے گا، بہت شدید آئے گا، تاجر اس پہ احتجاج بھی کریں گے، روڈ پہ بھی آئیں گے، لیکن آج جس حوالے سے سافٹ امیج ہمیں نظر آیا ہے، امید کرتے ہیں کہ جو ہمارا بہترین موقف تھا کہ 9 بجے تک مارکیٹیں جو ہیں وہ بند کرنے کی اجازت دی جائے، تو اس کے لیے حکومت تیار ہے تقریباً۔ تاجر برادری کی جانب سے مارکیٹ کے اوقات کار رات 9 بجے جبکہ شادی ہال اور ریسٹورنٹس کے اوقات کار رات 12 بجے بڑھانے کی تجویز، جس میں سندھ حکومت کی جانب سے نظر ثانی کی یقین دہانی کروائی گئی ہے۔ کیمرامین سجاد رئیس کے ہمراہ حبیب خان، سٹی 21۔ سرجانی ٹاؤن میں آپریشن کے لیے پولیس کی نفری نہ ملنے سے الاٹیز رل گئے ہیں۔ KDA کا عملہ گھنٹوں تھانے کے باہر پولیس کی نفری کے انتظار میں بیٹھا رہا۔ عدالت کے حکم پر زمین واگزار کرانے کے لیے قبضی مافیا کے خلاف آپریشن کیا جانا تھا۔ کراچی کا علاقہ سرجانی ٹاؤن، جہاں لوگوں کی اربوں روپے کی زمین پر مافیا کا قبضہ آج بھی برقرار ہے۔ لینڈ گریپرز کے چلنے والے 5 سسٹم علاقے میں سرگرم ہیں، جو عوام اور سرکار کی زمینوں پر تیزی سے قبضے کر رہے ہیں۔ ایسے میں متاثرہ شہری بے یار و مددگار دکھائی دیے۔ صرف عوام کو لالی پاپ دیا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہم سرجانی کے الاٹیز اور جو بھی ہمارے یہاں کام کرنے والے ریئلٹرز ہیں، اس SHO کے اس اقدام کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور اعلیٰ افسران سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو پابند کیا جائے اور نفری مہیا کی جائے۔ ہم لوگ لاتعداد دفعہ اپلیکیشنیں لگا چکے ہیں اس قبضے کے حوالے سے، لیکن کوئی بھی ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہاں پہ ہم لوگ شکر ادا کرتے ہیں خاص طور پہ DG KDA صاحب کا کہ انہوں نے پوری اپنی فورس بھیجی۔ DG KDA صاحب نے ایکروچمنٹ کی تمام ٹیموں کو بھیجا، لیکن تھانہ ادھر SHO جو ہماری معلومات کے مطابق ہے اینٹی ایکروچمنٹ سیل کو فورس دینے کے لیے رضامند نہیں ہو رہے ہیں۔ عدالت کے حکم پر شہریوں کی زمین واگزار کروانے کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے انسداد تجاوزات سیل کا عملہ تھانے پہنچا تو نفری کے انتظار میں گھنٹوں بیٹھنا پڑا۔ SHO یاسین گجر کی جانب سے KDA کے افسران کو متعلقہ تھانے کی نفری فراہم نہیں کی گئی، جس کے باعث آپریشن منسوخ کرنا پڑا اور عوام تھانے کے باہر فریادیں لیے رل گئے۔ یہ ستم ظریفی ہے ہمارے ساتھ کہ تھانے میں SHO صاحب عملہ نہیں دے رہے اور ہمارے پلاٹوں پہ جس طرح تیزی سے کام ہو رہا ہے یہ دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ہم غریبوں کے پلاٹوں پہ قبضہ ہو رہا ہے۔ SHO صاحب کسی طرح سے تعاون نہیں کر رہے، پورا عملہ یہاں پر کھڑا ہے۔ میں ان سب سے گزارش کرتا ہوں اور اعلیٰ حکام سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ SHO صاحب کو پابند کیا جائے کہ ہمیں یہ نفری فراہم کریں۔ سرجانی ٹاؤن میں چلنے والا سسٹم سرکاری اداروں پر حاوی آ گیا، جس پر DG KDA محمد علی شاہ بھی بے بس نظر آئے۔ لاکھوں روپے خرچ کر کے لائی جانے والی ہیوی مشینری بھی تھانے کے باہر کھڑی کی کھڑی رہ گئی اور شہریوں اور سرکاری پلاٹس سے قبضہ خالی کروانے کے لیے آنے والی KDA کی ٹیمیں واپس لوٹ گئیں۔ کیمرامین حارث کے ساتھ احسن عباسی، سٹی 21۔ سال نو کی آمد پر کراچی پولیس نے شہریوں کو خوشخبری سنا دی ہے۔ نئے سال کی آمد پر سی ویو کھلا رہے گا۔ شہری اپنے من پسند تفریحی مقام سی ویو پر آ کر نئے سال کا جشن منا سکتے ہیں۔ پولیس حکام کے مطابق نیو ایئر نائٹ پر سیکیورٹی کے غیر معمولی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ SSP ساؤتھ اسد رضا نے کہا ہے کہ 2500 سے زائد پولیس کے جوان سی ویو اور اطراف میں سیکیورٹی کے فرائض انجام دیں گے۔ شہری قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے نئے سال کا جشن منائیں۔ ہلڑ بازی اور فائرنگ کی اجازت نہیں ہوگی۔ سال نو پر ہوائی فائرنگ کرنے والوں کو SSP ویسٹ نے وارننگ دے دی۔ SSP فیصل بشیر میمن نے کہا ہے کہ ہوائی فائرنگ خطرناک اور غیر قانونی عمل ہے۔ فائرنگ کرنے والوں کے خلاف اقدام قتل کا مقدمہ درج ہوگا۔ فائرنگ کرنا ایک انتہائی خطرناک عمل ہے اور قانوناً جرم ہے۔ آپ کے ویپن سے چلی ہوئی گولی واپس آ کے کسی بزرگ کو، کسی خاتون کو یا بچے کو جو ہے نقصان پہنچا سکتی ہے اور اس عمل میں اس کی جان بھی جا سکتی ہے۔ ماضی میں جو ہمارا پاسٹ میں جو ایکسپیرینس رہا ہے اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ نیو ایئر نائٹ پہ بہت زیادہ ہوائی فائرنگ، ایریل فائرنگ کے واقعات میں بہت زیادہ لوگ کراچی شہر میں زخمی بھی ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں کی جان بھی چلی جاتی ہے۔ تو اس سال پولیس ڈپارٹمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے
کہ ہوائی فائرنگ کے کیسز میں ہم قانونی لیگل ایکشن لیں گے اور انڈر سیکشن 324 PPC درج کریں گے۔ پاک بحریہ کی سالانہ فلیٹ ایفیشنسی پریڈ برائے سال 2022 کا کراچی میں انعقاد کیا گیا۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ نیول چیف نے پاکستانی نیوی فلیٹ کی آپریشنل تیاروں پر اطمینان کا اظہار کیا۔ نیول چیف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی نے کہا کہ پاک بحریہ خطے میں سمندری تحفظ، گوادر رپورٹ اور سی پیک کی سیکیورٹی میں انتہائی اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ پاک بحریہ دشمن کی کسی بھی جارحیت کا دندان شکن جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ دشمن کی آبدوزوں کا سراغ لگانا پاک بحریہ کی اعلیٰ پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا ثبوت ہے۔ سربراہ پاک بحریہ نے فرائض کی انجام دہی میں فلیٹ یونٹس اور افسران کے جذبے کو سراہا۔ ترجمان پاک بحریہ مہمان خصوصی نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے یونٹس کو اعزازی شیلڈ سے نوازا۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے کہا ہے کہ خالد مقبول صدیقی سے ملاقات میں پیپلز پارٹی سے معاہدے کی پاسداری نہ ہونے کا معاملہ سر فہرست تھا۔ MQM واحد جماعت ہے جس کو عہدوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ بلدیہ شرکی میں ڈیجیٹل کمپلین سینٹر کی افتتاحی تقریب سے مہمان خصوصی کی حیثیت سے خطاب کرتے ہوئے گورنر سندھ کا کہنا تھا کہ اجتماعی فلاح کے لیے ہمیں پتھر دل لوگوں سے بھی بات کرنا ہوگی۔ اس بار وہ ہوگا جو یہ شہر چاہے گا۔ ہمیں لوگوں میں جذبہ پیدا کرنا ہے نا، جو لوگ ایک تھا پتھر کا زمانہ اور اب ہیں پتھر کے لوگ، تو یہ جو پتھر کے دل ہو گئے نا سب کے تنگ آ کر، لیکن لوگ مایوس ہو گئے ہیں اس شہر سے کہ کراچی والے کیا چاہتے ہیں، اس صوبے والے کیا چاہتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس بار وہ ہوگا جو یہ شہر چاہتا ہے۔ گورنر سندھ نے ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرکی کو ہدایت کی کہ وہ عوامی خدمات کا سلسلہ اپنے گھر سے شروع کرتے ہوئے بلدیہ شرکی کے ملازمین کے مسائل فوری حل کریں۔ بات یہاں سے کرنی ہے کہ DMC ایسٹ کا جتنا بھی سٹاف ہے اس کے اگر پرموشن رکے ہوئے ہیں تو فوری طور پہ وہ پرموشن ہو جانے چاہیے۔ اگر کسی بھی اسٹاف کا کوئی ایسا کام، اس کے میڈیکل کے ایشوز ہیں، اس کے رہائش کے ایشو ہیں، کوئی بھی ایسا ایشو، کیونکہ شروعات ہم نے یہاں سے کرنی ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرکی شکیل الرحمان اور میونسپل کمشنر فہیم خان نے گورنر سندھ کی آمد پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ کیمرامین آغا رفیق کے ہمراہ رضوان احمد، سٹی 21۔ صدر ٹاؤن 11 سے چیئرمین کے لیے امیدوار سید نجمی عالم نے کہا ہے کہ کراچی والوں نے MQM، جماعت اسلامی اور تحریک انصاف کو آزما کر دیکھ لیا۔ شہری باقی تمام جماعتوں سے مایوس ہو چکے، کراچی والے اب صرف پیپلز پارٹی کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ بلدیاتی امیدوار الیکشن کے لیے تیار۔ پاکستان پیپلز پارٹی کراچی ڈویژن کے سینئر رہنما سید نجمی عالم کہتے ہیں اب کوئی شک و شبہ نہیں کہ بلدیاتی انتخابات 15 جنوری کو ہوں گے۔ میئر کراچی جیالہ ہوگا۔ اس میں اب کوئی شک نہیں رہ گیا کہ 15 جنوری کو یہ بلدیاتی الیکشن ہوں گے، اور ہماری پارٹی کی بھی خواہش ہے کہ یہ ہو جائیں 15 کو، کیونکہ ہماری پوری تیاری ہے، ہمارے سارے ورکر چارج ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ ہمارے جلسے میں جس تعداد میں لوگوں نے شرکت کی، اور اس کے بعد ایون ڈسٹرکٹ سینٹرل جیسے علاقوں میں ہمارے جلسے اتنے کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں، جو مقامی سطح کے جلسے، کوئی مین لیڈرشپ نہیں تھی، تو یہ اس بات کا انڈیکیشن ہے کہ کراچی کے لوگ اب پیپلز پارٹی کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ نجمی عالم کا کہنا ہے کہ کراچی والے باقی تمام سیاسی جماعتوں سے مایوس ہو چکے ہیں۔ MQM، جماعت اسلامی اور تحریک انصاف کو سب نے آزما کر دیکھ لیا۔ لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی ہی ایسی پارٹی ہے جو ہمارے مسائل کو حل، انہوں نے سب پارٹیوں کو آزما لیا کراچی میں، انہوں نے MQM کو آزما لیا، جماعت اسلامی کو آزما لیا، PTI کو آزما لیا، ان سب کو ان سے نا امید ہوئی، اور اس دفعہ ہم بالکل پر امید ہیں، جیسا کہ چیئرمین صاحب نے کہا تھا کہ کوئی جیالہ ہی میئر ہوگا اس دفعہ، دس از اے ٹائم کہ اس دفعہ میئر جیالہ ہوگا۔ PB رہنما بولے کراچی کے عوام سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ہی ہے جو عوام کے مسائل کو حل کرے۔ جماعت اسلامی نے سوشل میڈیا میں اپنا میئر منتخب کرایا ہوا ہے۔ کیمرامین وقاص لودھی کے ہمراہ محمد کامران، سٹی 21۔
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सिंध हुकूमत को एक और मुरासला भेज दिया। कराची और हैदराबाद के ज़िला एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी है, फौरी वापस ली जाएं। तीसरा मुरासला चीफ सेक्रेटरी को भेजा गया है। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने मुरासले में लिखा कि ग्रेड 18 के अफसरान मोहम्मद शकील, मोहम्मद फारूकी, मोहम्मद शरीफ और फुरकान तैयब की तकर्रियाँ फौरी वापस ली जाएं। कराची और हैदराबाद में तकर्रियों और तबादलों पर पाबंदी है। कराची बंदरगाह समेत ऑयल तंसीबात की सिक्योरिटी फौरी बढ़ाने की हिदायत कर दी गई है। कराची पोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ने अलर्ट जारी कर दिया है। सिक्योरिटी बढ़ाने के साथ तंसीबात के अतराफ दीवार तामीर करने की हिदायत की गई है। आने जाने वाले अफराद का डाटा चेक करने की हिदायत की गई है। मॉक एक्सरसाइज और तमाम आने जाने वाले अफराद का डाटा नादरा एप्लीकेशन से चेक करने की हिदायत की गई है। मुल्क भर के ट्रांसपोर्ट बिरादरी ड्राइवर्स ने अगवा होने के बढ़ते मामलात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। कराची गुड्स करियर एसोसिएशन के सीनियर नायब सदर मलिक शेर खान ने कहा है कि कश्मूर के इलाके में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के ड्राइवर्स को अगवा करके भारी तावान मांगा जा रहा है। कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन ने बढ़ते अगवा के वाकयात पर शदीद तशवीश का इजहार कर दिया। कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन के सीनियर नायब सदर मलिक शेर खान ने कहा कि सूरत-ए-हाल अच्छी नहीं है। ये भी बताया कि ऑयल टैंकर के बाद अब गुड ट्रांसपोर्टर के ड्राइवर को अगवा किया जाने लगा। कहा कि ड्राइवर को अगवा करके भारी तावान मांगा जाता है और मारने की भी धमकी दी जा रही है। 2 बच्चे उनको अगवा करके उनसे 2 करोड़ रुपया लिया गया। फिर एक बंदा जनाब अली इन्होंने उठाया, फिर एहतजाज की हम सब ने। अब ये हुकूमत को हम बार बार बाबर करा चुके हैं कि खुदा के लिए ये पहले मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा। अगर हमारे ट्रांसपोर्टरों के, हमारे ड्राइवरों के, क्लीनर के साथ ये होगा तो ये निज़ाम कैसे चलेगा, ये रुक जाएगा। मलिक शेर ने बताया कि हुकूमत और तमाम मुतल्लिका इदारों को भी आगाह किया है। बताया कि अगवाकार ड्राइवर को कश्मीर के कच्चे के इलाके से अगवा कर रहे हैं। ये तसलसल रुकने के बजाय बढ़ता जा रहा है। कल बरोज जुम्मा हमारी 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। एक बंदा उन्होंने पकड़ा, अभी फिर ड्राइवर हमारा। अगर उस बंदे को बाज़ाब्त नहीं किया गया तो इंशाल्लाह अगला लाएअमल का कल हम ऐलान करेंगे। मलिक शेर ने कहा कि जुमे को तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद आइंदा का लाएअमल का ऐलान किया जाएगा। कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन का कहना है कि सिक्योरिटी देना हुकूमत का काम है जो नहीं दी जा रही, और ये भी मुतालबा किया कि अगवा होने के बाद सूरत-ए-हाल मजीद ना बढ़े और इसके लिए भी मुतल्लिका इदारे फौरी इक़दाम उठाए। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। दालों और सब्जियों के बाद अब अंडा भी गरीब की पहुंच से दूर होने लगा है। कराची में देसी और ब्रायलर अंडों की कीमतों में इजाफा हो गया। अंडे की कीमत को भी पर लग गए। सोयाबीन के जहाज़ों की क्लियरेंस का मामला अंडों की कीमतों में इजाफे का बाइस बनने लगा। होलसेल में अंडा फरोख्त करने वाले दुकानदार कहते हैं कि मुर्गी की फीड महंगी होने से अंडों की कीमतें बढ़ गई हैं। होलसेल में फी दर्जन फार्मी अंडा 250 से बढ़कर 270 रुपए, जबकि देसी अंडा 350 में फरोख्त हो रहा है। पंजाब का देसी अंडा 80 रुपए इजाफे के बाद 530 रुपए दर्जन बेचा जा रहा है। अभी इसके फीड के रेट बढ़े हुए हैं। फीड के रेट से अभी फार्मों को नुकसान हो रहा है, तो जाहिर है रेट तो बढ़ेंगे। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि गवर्नमेंट इसके ऊपर इक़दाम करे, इन लोगों की मदद करे। शहरियों ने महंगाई की लहर पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि दालें और सब्जियां तो पहले ही महंगी थीं, अब अंडे की कीमत भी कुव्वत खरीद से बाहर हो गई है। दालें भी महंगी है, सब्जी भी, हाँ, अब अंडा भी महंगा हो गया। हर चीज़ महंगी है, कुछ भी सस्ती नहीं है बेटा। अशिया ज़रूरिया की बेलगाम कीमतों ने आम आदमी को मुतासिर कर दिया है। कैमरामैन फरहान के हमरा काविश मेमन, सिटी 21। आपको खुशामदीद कहेंगे। अमीर तरीन टैक्स नादहिंदा अफराद होशियार हो जाएं। FBI ने बैरून मुल्क असासे रखने वाले अमीर तरीन अफराद के नाम शाया करने का फैसला कर दिया। नाम दिखाओ शर्म दिलाओ, FBR का बड़ा फैसला। अमीर तरीन टैक्स ना दहिंदा अफराद के नाम शाया करने का फैसला कर लिया। नाम दिखाओ शर्म दिलाओ मुहिम के तहत 31 दिसंबर के बाद बैरून मुल्क असासे रखने वाले अमीर तरीन अफराद के नाम शाया किए जाएंगे। वफाकी हुकूमत ने फाइनेंस एक्ट 2022 में पाकिस्तानियों के बैरून मुमालिक असासों पर कैपिटल वैल्यू टैक्स और डीम टैक्स नाफिज किया है। बैरून मुल्क 10 करोड़ रुपए या उससे जायद के असासे रखने वालों के नाम शाया किए जाएंगे। FBR की टीम ने ऐसे 6000 अरबों रुपए की मालियत के असासे रखने वाले इन अफराद को CVT टैक्स और डीम टैक्स जमा कराने के नोटिस भी भेजे गए। बैरून मुमालिक असासे रखने वाले 200 अफराद 15 दिसंबर तक 1 अरब 30 करोड़ रुपए टैक्स जमा करा चुके हैं। FBR के मुतअद्दिद नोटिस के बावजूद 5800 अफराद ने अब तक टैक्स जमा नहीं कराया। एक अंदाजे के मुताबिक इन अफराद से 14 अरब रुपए CVT टैक्स इकट्ठा हो सकता है।
डाटा के मुताबिक बैरून ममालिक असासे रखने वालों में 60% बिजनेसमैन हैं। इनमें सनअतकार, बैंकर्स, डॉक्टर, चार्टर अकाउंटेंट, इंजीनियर्स और वकला भी शामिल हैं। अशरफ खान, सिटी 21। स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 21।